بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سورہ البقرہ کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر سے ایک آیت گزری، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، روز کی طرح بس پڑھ رہی تھی، بغیر رکے ہوئے دل کے ساتھ۔ اچانک میری نظر ایک آیت پر ٹھہر گئی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت تھی، لیکن اس دن یہ آیت نہیں تھی، یہ جیسے اللہ کا سیدھا میرے دل سے مخاطب ہونا تھا۔ ترجمہ پڑھا تو دل میں ایک عجیب سی جنبش ہوئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج صرف تلاوت نہیں بلکہ اس محبت کی تفسیر بھی پڑھی جائے۔ یہ خیال مجھے پہلی بار آیا تھا، ورنہ میں ہمیشہ قرآن پڑھتی تھی مگر اس کے پیچھے چھپی محبت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب میں نے تفسیر کھولی اور پڑھنا شروع کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگا جیسے اس لمحے میں، اس دنیا میں بالکل اکیلی ہوں اور میرے سامنے بس ایک ہی ذات ہے جو مجھ سے بات کر رہی ہے، اللہ۔ وہ کہہ رہا تھا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں تھا، یہ رب کائنات کی طرف سے اپنے بندے کے لیے محبت کا اعلان تھا۔ ایسی محبت جو ہر محبت سے بلند ہے، ایسی محبت جو کسی غرض، کسی فائدے، کسی شرط سے پاک ہے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھوں گا، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا، ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تم بس ایک بار سچے دل سے پکار کر تو دیکھو۔ اور میں نے تفسیر میں پڑھا کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی ایک فریاد کے جواب میں 70 مرتبہ اپنی رحمت سے متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے مانگ میرے بندے، کیا چاہیے تجھے؟ تو مانگتا جا، میں دیتا جاؤں گا۔ تو مانگتے تھک جائے گا مگر میں دینا نہیں تھکوں گا۔ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میری رحمت کی کوئی حد نہیں۔ یہ پڑھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سوچنے لگی کیا واقعی کوئی ایسی ذات ہے جو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، جو میرے ٹوٹے ہوئے لفظوں کو بھی سنتی ہے، میری خاموشیوں کو بھی سمجھتی ہے۔ اور اسی لمحے میرے ذہن میں سورہ طٰہٰ کی وہ آیات گونج اٹھی جنہوں نے مجھے کئی دنوں تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی سے سکون چھین لیں گے اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا۔ کہا جائے گا جس طرح دنیا میں ہماری آیتیں آئیں اور تم نے انہیں فراموش کر دیا، آج ہم بھی تمہیں فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ آیات جب میں نے پہلی بار پڑھی تو میں کئی دن سوچتی رہی کہ ہمیں بچپن سے قرآن پاک صرف پڑھنا سکھایا گیا، سمجھنا کیوں نہیں سکھایا گیا؟ اتنی اہم آیات ہماری نظروں سے کیسے اوجھل ہو گئی؟ اللہ نے تو صاف صاف فرما دیا ہے کہ جو مجھے بھولے گا میں اس سے سکون چھین لوں گا۔ اور آج ذرا ارد گرد دیکھ لو، ہر دوسرا انسان بے سکون ہے، ہر دوسرا دل پریشان ہے، ہر زبان پر ایک ہی شکایت ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، ڈپریشن، بے چینی، خوف، خالی پن۔ اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا تھا جب تم مجھ سے منہ موڑو گے تو میں بھی تم سے منہ موڑ لوں گا۔ پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ یہی تو فرق ہے، ایک طرف اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور دوسری طرف فرماتا ہے جو مجھے بھولے گا میں اس کا سکون چھین لوں گا۔ یہ انتخاب ہمارا ہے، ہم کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، وہ راستہ جہاں اللہ ہمیں یاد رکھے یا وہ راستہ جہاں ہم اللہ کو بھول کر خود بھی بھلا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دل کا سکون مال میں نہیں، شہرت میں نہیں، لوگوں میں نہیں، دل کا سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اسے یاد کرنے میں ہے، اس کے سامنے جھک جانے میں ہے، اس سے مانگنے میں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون واپس آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کیونکہ تم اسے یاد کرو گے تو وہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ یاد رکھ لے اسے دنیا کی کوئی طاقت ٹوٹا ہوا نہیں چھوڑ سکتی۔ سبحان اللہ، میرا رب کتنا عظیم ہے۔